بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ طلباء کرام، ابھی ہم پڑھیں گے تیسرا کلمہ، اس کی ترکیب، اس کا ترجمہ۔ تو یہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ لکھا ہوا ہے، الا باللہ العلی العظیم۔ سمجھ آ گئی جی؟ الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ رات کو بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس کو جو کلمہ کہا جاتا ہے یہ لغت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، وگرنہ اس کے اندر 1 2 3 4 یہ پانچ جملے ہیں، 5 کلام ہیں۔ تو یہ جو کلمہ کہا جاتا ہے یہ لغوی طور پہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے سبحان اللہ یہ ایک جملہ ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ لفظ سبحان یہ ترکیب میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے یہ مفعول مطلق بنتا ہے۔ لفظ سبحان کا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، سبحان الذی اسری، یہ لفظ سبحان آتا ہے جہاں بھی اس کو کیا بناتے ہیں؟ مفعول مطلق۔ لیکن اس کی ایک اور ترکیب ہے، ہم نے وہ نماز کی ایک ترکیب ہے ہماری نماز کی، اس کے اندر ہم نے بتائی ہوئی ہے۔ لفظ سبحان کے اندر ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ یہ مفعول بھی بنتا ہے، فعل واحد متکلم کا صیغہ نکالتے ہیں تاکید، اس کا مفعول مطلق بنتا ہے۔ سمجھ آئیے جی؟ تاکید، اس کا یہ مفعول مطلق بنتا ہے جی۔ چاہے اس کو آپ مفعول مطلق بنا لیں، چاہے اس کا مفعول بھی بنا لیں، دونوں ترکیبیں ہیں۔ لیکن عام طور پہ جو طلباء کو آتی ہے نا ترکیب، وہ مفعول مطلق والی ہے، یہ والی کم پتہ ہے بچوں کو۔ تاکیدو کیا جی؟ میں اعتقاد رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پاکی کا، میں اعتقاد رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اچھا، لفظ سبحان کی 2 ترکیبیں ہم نے بتا دی۔ یا اس سے پہلے فعل نکالیں گے سبحتو، میں نے پاکی بیان کی، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یا یہ فعل نکالیں، پھر یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی۔ لفظ سبحان کے بارے میں لکھا ہے کہ اصل میں یہ مصدر ہے، اصل میں، لیکن اس کا فعل نہیں ہے جی، یعنی ایسا مصدر ہے جس کا فعل نہیں ہے، اور اس کا معنی ہے براءت، نزاہت۔ نہیں سمجھ آئی؟ پاک ہونا، بری ہونا، یہ اس کا معنی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اس کے اندر معنی، اصل میں اس کا معنی اچھا یہ بھی ہے، اس کے اندر پھر تسبیح والا معنی آ گیا، پاکی بیان کرنا۔ اصل میں اس کا معنی بری ہونا۔ پھر اس کے اندر تسبیح جو ہے نا باب تفعیل، اس کا معنی آ گیا۔ پھر معنی ہوگا پاکی بیان کرنا، پاک کرنا، یہ معنی ہوگا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کبھی یہ علم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جب علم کے طور پہ استعمال ہوگا تو پھر غیر منصرف ہوگا، ایک سبب بن جائے گا علم اور ایک سبب بن جائے گا الف نون زائدہ تان۔ اور یہ تقریباً مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، مضاف کے بغیر استعمال بہت کم ہوتا ہے، مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے جہاں بھی لفظ سبحان آتا ہے۔ تو لفظ سبحان اللہ یہ جو لفظ ہے مضاف مضاف الیہ، اس کی ہم نے ترکیب پڑھ لی کہ یہ منصوب ہے، اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے سماعی طور پہ، یا اس کا فعل ہے آتاکیدو یا اس کا فعل ہے سبحتو۔ معنی ہوگا میں اعتقاد رکھتا ہوں اللہ کی پاکی کا، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پاکی۔ والحمدللہ یہ بالکل آسان جملہ ہے، کئی مرتبہ ہم بتا چکے ہیں۔ پہلا معرفہ ہے، اس کے بعد جار مجرور ہے، کلام کا آغاز ہے، جار مجرور کا متعلق موجود نہیں ہے، معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، جار مجرور کو متعلق کر کے خبر بناتے ہیں، لہذا یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سمجھ آ گئی جی؟
ولا الہ الا اللہ واللہ ولا الہ الا اللہ، یہ بالکل کلمہ شریف والی ترکیب ہے، یہ رات بھی ہم نے پڑھائی. یہ لا نفی جنس ہے، یہ اس کا اسم نکرہ مفردہ مبنی بر فتح ہے. اس کو بنائیں گے مبدل منہ. کیا بنائیں گے؟ مبدل منہ. الا غیرہ کے معنی میں ہے. اس میں جلالہ شریف کو ہم بنائیں گے بدل، لیکن محل سے. مبدل منہ اپنے بدل سے مل کے لا نفی جنس کا اسم ہو جائے گا، خبر اس کی یہاں مقدر ہے، موصوف ہے. واللہ اکبر یہ بھی ایک جملہ ہے. یہ اس میں جلال شریف مبتدا ہے اور اکبارو یہ خبر ہے. کیا ہے؟ یہ قاعدہ ہے، پہلا معرفہ ہے اس کے بعد نکرہ ہے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، یہ پکا قاعدہ ہے، مبتدا خبر بنتے ہیں. لہذا اس میں جلال شریف مبتدا ہے، اکبرو خبر ہے، جملہ اسمیہ خبریہ. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ وہ نحمیر والا ہے کہ یہاں 5 طرح پڑھنا جائز ہے. کتنی طرح؟ 5 طرح. لا حول ولا قوت 1، لا حول ولا قوتن 2، لا حول ولا قوتن 3، لا حول ولا قوت 4، اور لا حول یہ 5 طریقے. لا حول ولا قوتن یہ ایک طریقہ یہ ہے. سمجھ آ گئی ہے جی کہ نہیں سمجھ آئی؟ یاد ہو گیا ہے؟ وہ نحمیر لے کے آئے وہ جو اردو والا حاشیہ وہ ڈھونڈ کے لائے. یہ 5 طریقے یہاں پڑھنا جائز ہیں اور 5 ترکیبیں ہم کریں گے انشاءاللہ بھی، انشاءاللہ 5 ترکیبیں کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پہلے یہ سن لیں، الا حرف استثناء ہے، باللہ میں با جار ہے، اس میں جلالہ شریف موصوف ہے، العلی اس کی صفت اول ہے، العظیم صفت ثانی. موصوف سے مل کے با جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتن کے. کس کے؟ ثابتن کے. تو یہ خبر ہو جائے گی لا نفی جنس کی. کس کی خبر ہو جائے گی؟ لا نفی جنس. یاد ہو گیا ہے؟ اچھا جی، اب ہم نے آرہا مقصد ہے یہ اس کو پڑھنا جی. لا حول ولا قوت، کس کو پڑھنا؟ لا حول ولا. یعنی ہم نے اس کی جار مجرور کی ترکیب کر لی، یہ خبر ہے. یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اب ہم نے ترکیب پڑھنی ہے لا حول ولا قوت. پہلے ہم پڑھیں لا حول ولا، لا حول یہ لا نفی جنس ہے، حول وہ میں نے پھر کہا یہ لا الہ یہ نکرہ مفردہ ہے، مبنی بر فتح ہے. یہ یاد رکھ لے بس، یہ بہت استعمال ہوتا ہے. سمجھ آ گئی جی؟ لا حول، لا حول. یہ لا نفی جنس نکرہ مفردہ اس کا اسم مبنی بر فتح ہو گیا. اور الا باللہ العلی العظیم، یہ باللہ العلی العظیم یہ لا کی کیا بن گئی؟ خبر. لا قوتا میں بھی ایسے ہی ہے، لا نفی جنس ہے، قوتا اس کا اسم ہے مبنی بر فتح ہے، الا حرف استثناء باللہ العلی العظیم اس کی خبر ہے. یعنی اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دونوں کے ساتھ. جی. ایک اور ترکیب پڑھانے لگا ہوں، ابھی ایک پڑھی ہے لا حول ولا قوت. اب پڑھانے لگا ہوں جناب لا حول ولا قوتن. کیا پڑھانے لگا ہوں؟ لا حول ولا قوت. جی 5 ترکیبیں پڑھیں گے، ابھی ایک ہوئی ہے جی. لا حول ولا قوت، دونوں جگہ پہ لا نفی جنس. اور یہ خبر اس کی بھی بنائیں گے الگ اور اس کی بھی بنائیں گے الگ. اب پڑھنے لگا ہوں لا حول ولا قوتن، یہ پڑھنے لگا ہوں 2 زبروں والا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو لا نفی جنس ہے. حولا اس کا اسم ہے، واو حرف عطف ہے، لا زائدہ ہے. کیا ہے؟ لا زائدہ. قاعدہ ہے نفی کے بعد واو کے ساتھ جو لا آتا ہے وہ زائدہ ہوتا ہے. اب یہ نفی ہے پہلے، یہ واو ہے، اب اس کے ساتھ جو لا ہے وہ زائدہ ہے. اب قوتن کیوں پڑا؟ اس کا عطف ہے اس کے اوپر. سوال ہے وہ تو مبنی بر فتح ہے، اس میں تو تنوین نہیں آئی. جواب ہے اس کا عطف ہے اس کے محل پر. اچھا محل اس کے 2 ہیں جی، ایک ہے محل قریب، ایک ہے محل بعید. محل قریب اس کا ہے منصوب ہونا، اس لیے تو آپ نامیر میں پڑھتے ہیں لا نفی جنس کا اسم اکثر منصوب ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ منصوب اور ہے، مبنی بر فتح اور ہے، منصوب مورب کے لیے بولا جاتا ہے. تو اکثر کیا ہوتا ہے؟ منصوب. پتہ چلا اس کا محل کیا ہے؟ منصوب. یہ ہے محل قریب، اور اس کا محل بعید ہے رفع.
مرفوع ہونا اس کا محل بعید ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، لا نفی جنس مبتدا پہ آتا ہے. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی. اس کے کتنے محل ہوئے؟ ایک محل محل قریب نصب ہے، محل بعید رفع ہے. اب یہ قوتن جب پڑھیں گے ہم دو زبروں والا تو اس کا عطف ہوگا اس کے محل قریب پر. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے لا نفی جنس کا اسم اور اللہ کے بعد باللہ العلی العظیم لا نفی جنس کی خبر ثابتن کے متعلق ہو گئے. سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، اگر آپ پڑھتے ہیں جی قوتن، کیا پڑھتے ہیں؟ اب بھی وہی ترکیب ہے، لا نفی جنس ہے، یہ اس کا اسم مبنی بر فتح ہے، واو حرف عطف ہے، لا زائدہ ہے. قوتن جب پڑھیں گے اس کا بھی عطف ہے حولا پر، لیکن پھر وہی سوال جواب اس کا عطف ہے حولا کے محل بعید پر. حولا کے بھئی یاد ہو گیا ہے کس پہ عطف ہے؟ بولو تو صحیح یار جی. تو یہ معطوف علیہ ہوگا، وہ معطوف علیہ معطوف مل کے لا نفی جنس کا اسم باللہ العلی العظیم، یہ کیا بن جائے گا جی؟ خبر. یاد ہو گیا ہے؟ موجود نکالے آپ، یہ استادوں نے موجود نکالا ہوا ہے، موجود اکثر اس کی خبر موجود ہوتی ہے. یاد ہو گیا ہے؟ اچھا جی، ایک اور پڑھنے لگا ہوں، لا حول ولا قوتن. کیا جی؟ یہ چوتھی ترکیب ہے، چوتھی ترکیب لا حول جی، یہ چوتھی ترکیب ہے. اس میں لا نفی جنس کو کہیں گے ملغا عن العمل. یہ ملغا ہو گیا، اس کو لو کر دیا گیا عمل سے. حولن اس کو ہم پڑھیں گے جی، یہ معطوف علیہ ہے جی، واو حرف عطف ہے، لا زائدہ ہے، قوتن کا عطف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا اور آگے باللہ العلی العظیم متعلق ہو کے خبر. کتنی ترکیب ہو گئی جی؟ یاد ہوئی ہیں؟ پہلی ترکیب تھی لا حول ولا قوت، دونوں صورتوں میں لا نفی جنس ہے اور اس کا اسم یہ بھی اسم ہے، اس لا کا یہ اسم ہے مبنی بر فتح نکرہ مفردہ. لا حول ولا قوت، یہ پہلا تو لا نفی جنس ہے، یہ لا زائدہ ہے، واو عاطفہ ہے، اس کا عطف ہے اس کے محل قریب پر. اس کے دو محل بتائے گئے، ایک محل قریب محل بعید، محل قریب نصب محل بعید رفع. لا حول ولا قوت، اب یہ بھی لا نفی جنس، پھر بھی لا نفی جنس ہے، نکرہ مفردہ مبنی بر فتح ہے، یہ واو حرف عطف لا زائدہ، اس کا عطف ہے اس کے محل بعید پر. سمجھ آ رہی؟ اور اب پڑھا ہم نے لا حول ولا قوت، اس صورت میں یہ لا کیا ہو گیا؟ ملغا ہے، لا نفی جنس لیکن کیا ہو گیا؟ ملغا عن العمل ہو گیا. اب حول معطوف علیہ ہے، قوتن کا اس کے عطف ہے، یہ لا پھر بھی زائدہ ہے. لا توجہ کرنا، کیا کہنے لگو، تین ترکیبوں میں لا کو ہم نے زائدہ بنایا، چار کل ابھی تک کی ہیں، تین میں لا کو زائدہ کہا. جب پڑھا قوتن عطف اس پہ، قوتن عطف اس پہ، قوتن، پھر جب مطلب ایک ہے لا حول ولا قوتن عطف، لا حول ولا قوتن پھر بھی عطف، لا حول ولا قوتن پھر بھی عطف. ان تینوں صورتوں میں یہ لا کو کیا بنایا؟ زائدہ. جس صورت میں ہم نے اس کا عطف کیا ہے، اس کا قوہ کا حول پہ، اس صورت میں ہم نے لا کو کیا بنا دیا؟ زائدہ. کتنی ترکیب ہو گئی جی؟ چار ہو گئی. چار، ایک مبنی وال، دونوں میں لا نفی جنس، ایک اس کا عطف اس کے محل قریب، ایک اس کا عطف محل بعید، اور یہ محل قریب پہ عطف محل بعید پہ. اس صورت میں جب یا لا عامل ہے، عاملہ ہے، لا کیا ہے؟ جس صورت میں ہم لا کو ملغا کر دینا ہے تو اس کو ہم نے پڑھنا حولن اور اس کو قوتن، پھر ہم نے محل پہ عطف نہیں کرنا، پھر اس کا عطف اس کے لفظ پہ ہوگا جی. آخری ترکیب رہ گئی ہے لا حول ولا قوتن. کیا ہے جی؟ نہیں یہ نہیں ہے، لا حول ولا قوت. کون سی ترکیب رہ گئی ہے جی؟ توجہ ہے، بولو تو صحیح. ایک ترکیب رہ گئی ہے، ایک ترکیب لا حول ولا قوت. کیا رہ گئی ہے؟ لا حول ولا قوت. چار میں نے پڑھا دی ہیں، یہ اس کے اوپر ہم پیش پڑھیں گے اور آگے کا زبر مبنی پر فتح پڑھیں گے. یہ ترکیب رہ گئی ہے بس، بقایا ساری ترکیبیں کر دی. اس ترکیب میں ایسا انہوں نے کیا ہے کہ جناب اس کو تو انہوں نے بنایا پتہ کیا؟ یہ لا مشابہ بی لیسا ہے. کیا ہے؟ لا مشابہ بی لیسا. تو یہ اس کا اسم ہو گیا اور باللہ العلی العظیم اس کی خبر ہو گئی. کیا ہو گئی؟ خبر بن جائے گی. بھئی بولے تو صحیح. خبر بن جائے گی. یہ اس کی کیا ہو گئی؟ خبر بن جائے گی. خبر ہو گئی اور یہ اس کا کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے جی؟
سمجھ آ گئی ہے. اور اس لا قوت میں قوت کو انہوں نے یہ کہا یہ لا نفی جنس ہے اور قوت اس کا اسم مبنی بر فتح ہے, لہذا باللہ العلی العظیم اس کی کیا ہو جائے گی خبر. کوئی نہیں سمجھ آئی بھائی؟ سمجھ آ گئی ہے. لا حول کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. یہاں ایک اعتراض ہوگا. ایک قاعدہ ہے کہ جناب مشابہ بلیسا جو ما لا ہے نا, ان کا عمل 3 صورتوں میں باطل ہو جاتا ہے. جب خبر سے پہلے الا آ جائے اس وقت عمل باطل ہو جاتا ہے. لیکن اس اعتراض کا ہم جواب دیں گے, شاید کوئی جواب ہو. اگر وہ صرف متن کو دیکھیں تو پھر یہ اعتراض ہے لا حول جب پڑھ دیا آگے خبر بنی ہے الا باللہ العلی العظیم, الا کے بعد آ گئی ہے. اب عمل تو اس کا باطل ہونا چاہیے ظاہری طور پہ یہ ہے. اس کا پھر ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ جواب دیں گے. یہ اعتراض میں نے کہہ دیا خود اپنی طرف سے. بہرحال سمجھ آئیے جی. دوبارہ میں ایک مرتبہ دہراتا ہوں ساری. سبحان اللہ کے اندر کتنی ترکیبیں پڑھی؟ ایک مفعول مطلق ایک مفعول بھی. الحمدللہ مبتدا خبر. لا الہ الا اللہ یہ پہلے ہم نے 12 پڑھی. واللہ اکبر مبتدا خبر. لا حول ولا قوت میں ہم نے 5 ترکیبیں پڑھی. نمبر 1 لا حول ولا قوت, یہ بھی لا نفی جنس, یہ بھی لا نفی جنس, یہ بھی مبنی بر فتح, یہ بھی مبنی بر فتح. اور خبر ہم الگ الگ اس کو بنائیں گے. اس کی بھی بنائیں گے خبر الگ اور اس کی بھی بنائیں گے الگ. لا حول ولا قوت اس صورت میں اس کا عطف ہوگا اس کے محلے قریب پہ. لا حول ولا قوت اس صورت میں اس کا عطف ہوگا اس کے محلے بعید پہ. اور جب محل پہ عطف کرنا ہے لا عاملہ ہے. لا حول ولا قوت اب اس کا عطف ہے اس کے لفظ پہ. اور جن صورتوں میں میں نے عطف کیا وہ 3 ہیں, ان صورتوں میں یہ لا کیا ہے؟ زائدہ ہے جی. آخری ترکیب لا حول ولا قوت, اس صورت میں لا کو کیا بنایا ہوا ہے؟ مشابہ بلیسا. اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے, خبر منصوب ہوتی ہے. اور لا قوت میں لا نفی جنس ہے, قوت اس کا اسم مبنی بر فتح ہے. اور خبر دونوں صورتوں میں اس کی خبر الگ یہ بنے گی اور اس کی خبر یہ الگ بنے گی. تو آج کا ہمارا سبق تیسرے کلمے کا, کہ جو تیسرے کلمے کے بارے میں وہ کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا. چلیں وہ جب تک نہیں آتا بند کرنے والا ایک اور ترکیب آپ کو پڑھا دوں. نویتو کیا ہے؟ سنتل. سمجھ آ رہی ہے جی؟ نویتو اعتکاف. میں پڑھتا تھا ایک مدرسے میں, تو ایک طالب علم وہاں کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ کرو جی. اس کا ترجمہ کیا تو کیا کہتا ہے یہاں درمیان میں کا کی کے کیوں نہیں آیا؟ ترجمہ تو یہ میں نے نیت کی سنت الاعتکاف. کہتا ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے, اس کے ترجمے میں کا کی کے اس طرح کا کیوں نہیں آیا؟ میں نے نیت کی اعتکاف کی سنت کی ہے, یہ تو ہے نہیں. تو وہ کہتے جی ہمارے استاد کہتے ہیں یہ ترکیب ہی غلط ہے, عبارت ہی غلط ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے استاد کہتے ہیں یہ عبارت ہی غلط ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک نحو کی اصطلاح ہے جو عام طور پہ کتابوں میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے مطابق عبارت لائی جاتی ہے. شاشی میں ہے, بڑی بڑی کتابوں میں ہے. ایک لفظ بولا جاتا ہے اضافہ الصفت. کیا لفظ ہے؟ الی الموصوف. کیا ہے؟ اور اسی طرح ایک ہے اضافۃ الموصوف, اضافہ الی الصفت. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو اصل میں یہاں ایسا ہوا ہے جی, یہ لفظ اعتکاف یہ موصوف تھا. کیا تھا؟ لفظ سنت صفت تھا. اصل میں عبارت نویت اعتکافا سنتن. کیا عبارت تھی؟ اب ترجمہ ہو گیا میں نے نیت کی اعتکاف کی. کیڑا اعتکاف؟ جو سنت. میں نے اعتکاف سنت کی نیت کی, یہ ہے اصل. لیکن وہ اعتکافاً سنتاً جب تھا تو موصوف کو حذف کر دیا گیا, پیچھے رہ گیا سنت ہے. تو پھر شروع میں لگا دیا اصل میں کیا تھا؟ نویت اعتکافاً سنتاً یہ تھا. اصل میں یہ موصوف صفت تھا, لیکن انہوں نے ایسا کر دیا کہ صفت کی کیا کر دی؟ موصوف کی طرف اضافت کر دی. صفت کی اصل میں موصوف صفت ہے. ترجمہ اصل کے لحاظ سے ہوگا, اب موجودہ لحاظ سے ترجمہ نہیں ہوگا. موجودہ لحاظ سے ترجمہ ہو نہیں سکتا, غلط ہو جائے گا. میں نے نیت کی اعتکاف کی سنت کی, ایسے آپ کا ترجمہ نہیں ہوگا. یہ شاشی کے اندر یہ عبارت ہے بکریمی
خطابہ، کیا ہے کریم خطاب یہ عبارت ہے، جی تو یہ بھی ایسا ہی ہے، لفظ کریم صفت ہے، خطابہ موصوف ہے، اللہ تعالیٰ کا خطاب، کون سا کریم، اب یہ ترجمہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کے خطاب کے کریم، اللہ تعالیٰ کا خطاب کریم، جی یہ بھی یہاں اضافت الصفت الی موصوف ہے۔ اور یہاں پر بھی نویت السنت الاعتکاف اضافت الصفت الی الموصوف ہے۔ ترجمہ میں نے نیت کی اعتکاف سنت کی، یاد ہو گیا جی میں اعتقاد رکھتا ہوں اللہ کی پاکی کا، میں نے تسبیح بیان کی اللہ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں وہ ایک آتا ہے کہ اکبر اس میں تفضیل ہے، اس کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے، آپ نے پڑھا جب مفضل علیہ معلوم ہو تو بغیر طریقے کے استعمال جائز ہے، یہاں مفضل علیہ معلوم ہے ساری کائنات، ہر شے، اللہ سب سے بڑا، ہر شے سے بڑا اللہ، ولا حول ولا قوت، اس کا ترجمہ ہے کہ جناب گناہ سے بچنے، حول میں نے بچنا، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ علی العظیم کی توفیق کے سبب، اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ علی العظیم کی توفیق کے سبب۔ تو آج ہم نے تیسرے کلمے کا ترجمہ بھی پڑھا، ترکیب بھی پڑھی، اور ساتھ ہم نے نویت السنت الاعتکاف کی ترکیب بھی پڑھی۔